معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 سے 80 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پہلے چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمات سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ آیت نمبر 64 سے 80 تک کا ترجمہ۔ کہہ دیں کہ اے اہل کتاب، جو بات ہمارے اور تمہارے دونوں کے درمیان یکساں تسلیم کی گئی ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا کارساز نہ سمجھے۔ اگر یہ لوگ اس بات کو نہ مانیں تو ان سے کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہے اور وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا تمہیں کچھ علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک اللہ کے ہو رہے تھے اور اسی کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور اللہ مومنوں کا کارساز ہے۔ اے اہل اسلام، بعض اہل کتاب ایسے اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو گمراہ کر دیں، مگر یہ تم کو کیا گمراہ کریں گے؟ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور نہیں جانتے۔ اے اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں انکار کرتے ہو اور تم تورات کو مانتے تو ہو؟ اے اہل کتاب، تم سچ کو جھوٹ کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو اور حق کو کیوں چھپاتے ہو، اور تم جانتے بھی ہو۔ اور اہل کتاب ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ جو کتاب مومنوں پر نازل ہوئی ہے اس پر دن کے شروع میں تو ایمان لے آیا کرو اور اس کے آخر میں انکار کر دیا کرو، تاکہ وہ اسلام سے برگشتہ ہو جائیں اور اپنے دین کے پیروں کے سوا کسی اور کے قائل نہ ہونا۔ اے پیغمبر، کہہ دیں کہ ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو ملی ہے ویسی کسی اور کو ملے گی، یا وہ تمہیں اللہ کے روبرو قائل معقول کر سکیں گے۔ یہ بھی کہہ دیں کہ بزرگی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ کشائش والا اور علم والا ہے۔ وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ اگر تم اس کے پاس روپوں کا ڈھیر امانت رکھ دو تو تم کو فوراً واپس دے دے، اور کوئی اس طرح کا ہے کہ اگر اس کے پاس 1 دینار بھی امانت رکھو تو جب تک اس کے سر پر ہر وقت کھڑے نہ رہو تمہیں دے ہی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کے بارے میں ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ پر محض جھوٹ بولتے اور اس بات کو جانتے بھی ہیں۔ ہاں، جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور اللہ سے ڈرے تو اللہ ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے اقراروں اور
اپنی قسموں کو بیچ ڈالتے ہیں اور ان کے عوض تھوڑی سی قیمت حاصل کرتے ہیں، ان کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ ان سے اللہ نہ تو کلام کرے گا اور نہ قیامت کے روز ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کو دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور ان اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ کتاب تورات کو زبان مروڑ مروڑ کر پڑھتے ہیں تاکہ تم سمجھو کہ جو کچھ وہ پڑھتے ہیں کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوتا، اور اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بات جانتے بھی ہیں کہ کسی آدمی کو شایان نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے، اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ، بلکہ اس کو تو یہ کہنا سزاوار ہے کہ اے اہل کتاب تم علماء ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم کتاب اللہ کے پڑھاتے رہتے ہو، اور اس کو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو معبود بنا لو، بھلا جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اسے زیبا ہے کہ تمہیں کافر ہونے کو کہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا، اب ان کی تفسیر ہے۔ یہ آیات 64 سے 80 ہیں۔ اب اہل کتاب یہود و نصارہ دونوں کو خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اس حصے میں کہ توحید ہمارے اور تمہارے درمیان مشترکہ عقیدہ ہے، اسے ہی اپناتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں کہ اسلام معیار پر پورا اترتا ہے یا یہودیت اور نصرانیت۔ البتہ ہم مسلمانوں نے اللہ کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ اے اہل کتاب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہود یا نصارہ سمجھنے والوں، آپ علیہ السلام تو اللہ کے صحیح العقیدہ فرما بردار بندے اور مسلمان تھے۔ تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی تھی، یعنی یہودیت اور نصرانیت تو ان ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی پیداوار ہے۔ یہودیت اور نصرانیت کے عقیدے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور تم اس بات کو سمجھ چکے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے والے اہل ایمان ہی اللہ سے زیادہ قربت رکھنے والے ہیں، اور اللہ ان مومنوں کا ساتھی ہے۔ اہل کتاب کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گمراہ کرنے کی خواہش رکھتا ہے، جو عقل کا اندھا ہے، کیونکہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے گا۔ اسے اے اہل کتاب، اپنی تمام تاریخ اور اللہ کی طرف سے آئی نشانیوں کو جاننے اور سمجھنے کے باوجود کیوں سرکشی کر رہے ہو، اور حق کو باطل میں چھپانے کی ناکام کوشش کیوں کر رہے ہو؟ اب اللہ یہودیوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سازش کا ذکر کر رہا ہے تاکہ اللہ دعوت حق کے خلاف یہودیوں کی اس سازش کو ناکام بنا دے۔ یہ بات سب پر واضح ہو چکی تھی کہ جو بھی بندہ اسلام قبول کر لیتا وہ بدترین تشدد کے باوجود بھی اسلام سے روگردانی نہیں کرتا تھا۔ اہل ایمان کا یہ جذبہ یہود کے دلوں میں ایک کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ صبح کے وقت ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں، سارا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزارتے ہیں، اور شام کو کہہ دیں کہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ اسلام میں کچھ نہیں ہے، اور وہ اپنے کفر کے عقیدے پر واپس جا رہے ہیں۔ یہود اس طرز عمل سے اہل ایمان کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے تھے۔ اس سازشی ٹولے کو یہ بھی خطرہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے سے کہیں وہ حقیقی اسلام قبول نہ کر لیں، لہٰذا وہ طے کر کے جاتے کہ حقیقی ایمان لانے کی بجائے صرف ایمان لانے کا دعویٰ کرنا ہے، جو شعوری منافقت ہے۔ وہ یہ بھی سمجھتے تھے چونکہ رسالت اور امت الانبیاء علیہ السلام کا شرف تو انہیں یہودیوں کو ہی حاصل ہے، اس لیے اگر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ان کی یہ میراث بنو اسماعیل میں چلی جائے گی، لہٰذا ماننا تو بالکل ہی نہیں، بلکہ ان کا مقصد کسی طرح مسلمانوں میں نفاق کا بیج بونا تھا، جس کے جواب میں اللہ فرماتا ہے کہ فضل یعنی عطائے رسالت اور نبی کی امت ہونے کا شرف تو کل کا کل اسی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ بہت وسعت والا جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کس کو کیا عطا کرنا ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی رحمت کے لیے مختص کرتا ہے، اور وہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی نبوت کے لیے چن لیا ہے. یہ اللہ کا یہ سرٹیفکیٹ ہے دوسری صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے. اہل کتاب میں کچھ امانت دار لوگ بھی ہیں اور زیادہ ایسے ہیں کہ جب تک انہیں مجبور نہ کیا جائے وہ امانت واپس نہیں کرنے کو تیار نہیں ہوتے. اب صرف اہل یہود کا ذکر ہے کہ وہ یہودی کا جھوٹ بولنا اور اس کا مال ہڑپ کرنا حرام قرار دے دیتے، جبکہ غیر یہودی سے جھوٹ بولنا اور اس کا مال غصب کرنا ناجائز نہیں سمجھتے تھے. یعنی جس طرح چاہو دھوکہ فریب اور بددیانتی سے غیر یہودی کا مال کھا جاؤ، یہ ان کا یہودیوں کا عقیدہ تھا. وہ ان کے آگے جواب دہ نہیں ہے، یعنی یہ غیر یہودیوں کے آگے جواب دہ نہیں ہے. دراصل یہودی سمجھتے تھے کہ وہ افضل ہیں اور غیر یہودی انسان نما حیوان ہیں. ان پر ظلم کرنا اور ان سے فائدے اٹھانا ان کا حق ہے. اپنا وہ یہ جھوٹ اور تکبر اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں غیر یہودی پر ظلم کرنے کا اختیار دیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ نے انہیں ایسا کوئی حکم نہیں دیا. اللہ تو صرف اہل تقوی کو پسند کرتا ہے، نہ کہ عہد کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جو معمولی دنیاوی فائدہ اٹھانے کے لیے اپنے عہد کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ قیامت کے دن نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا. ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہوگا. یہودیوں میں وعدہ خلافوں اور جھوٹی قسمیں اٹھانے والوں کے بعد دوسرا گروہ وہ بھی ہے جو قرآن کی آیات کو توڑ مروڑ کر اس لیے پڑھتا ہے کہ اس سے کوئی اور معنی پیدا ہو جائیں، جیسے ہتاتن کی بجائے ہنتاتن اور اتانا کی بجائے اسینا وغیرہ. اب پھر دونوں اہل کتاب یہود و نصارہ سے خطاب ہے کہ اللہ نے تمہاری طرف رسول بھیجے، انہیں کتاب اور معجزات دیے اور انہوں نے اللہ کی توحید ہی کی دعوت دی. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ یا فرشتوں کو رب مان لو، جیسے کفار مکہ لات منات اور عزا فرشتوں کے نام پر بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے. صدق اللہ العظیم.